بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا بابرکت 9واں روزہ ہے۔ 8 روزے الحمدللہ پورے کیے، سعادتیں پائیں، برکتیں پائیں اور انشاءاللہ قبول ہیں، اور انشاءاللہ قبول ہیں۔ دیکھیں، مومن 2 چیزیں تلاش کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے 2 چیزیں تلاش کرتا ہے۔ پہلے سعادت تلاش کرتا ہے، پھر قبولیت تلاش کرتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی عبادت کا موقع، کوئی سعادت کا موقع، کوئی خیر کا موقع مل جائے۔ پہلے یہ ہوتا ہے، جب وہ مل جائے، میری بات یاد رکھیے گا، جب وہ مل جائے پھر اگلا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب تو قبول کر لے۔ ایک درویش تھے، وہ ہر نماز کے بعد ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک مجاہدہ ہے، روزہ ایک نظام ہے، کیسے قبول ہو جائے، کیسے قبول ہو جائے۔ اللہ نے موقع دیا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، جسم کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، پیٹ کا روزہ، کھانے کا روزہ، حلال طیب طاہر چیزیں جو ہمارے لیے ان کا روزہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کا فکر، مقبولیت کا فکر، محبوبیت کا فکر۔ قبولیت کا، مقبولیت عرشوں پہ، دنیا پہ نہیں۔ قبولیت کا فکر، مقبولیت کا فکر اور محبوبیت کا فکر کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے میں تیرا محبوب بن جاؤں اور تیرے محبوبوں کا محبوب بن جاؤں اور تیری محبت میں شامل ہو جاؤں۔ جب یہ فکر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور یہ فکر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، پھر غیبی دروازے کھلتے ہیں، غیبی نظام چلتا ہے اور غیبی عطائیں اس جب یہ زندگی میں آتا ہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ یہ 2 چیزوں سے مزید آئے گا، ایک فکر سے اور ایک دعا بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی آپ کعبہ کے اگر دائیں طرف جائیں تو ایک جبل کعبہ جگہ ہے، آج بھی ہے، اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے پتھر اٹھائے تھے، وہاں سے پتھر اٹھائے تھے۔ اور وہ پتھر بیٹا دے رہا تھا، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، اللہ اس پتھر کو اونچا کر رہا تھا۔ جتنی دیوار اونچی جا رہی تھی، پتھر بھی اونچا جا رہا تھا۔ آج بھی پاؤں مقام ابراہیم کے نام پہ موجود ہے۔ بڑی مشقت سے کعبہ بنایا، پانی نہیں، مشینیں نہیں، کچھ بھی نہیں، کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے امر سے۔ جب یہ تعمیر کر لی نا، تو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی۔ آج وہی دعا ہے جس کی بدولت دنیا کھچی کھچی، حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے، عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے، دنیا کھچی کھچی وہاں جا رہی ہے اور قیامت تک جائے گی۔ وہ ایک دعا ہے، وہ ایک دعا ہے۔ روزے کے ساتھ اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ چند بار پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، افطار کے وقت پڑھ لیں، سحر کے وقت پڑھ لیں، کسی لمحے پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں اس دعا کو۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اس دعا میں 2 چیزیں ہیں۔ میں جو تفسیر کی رو سے یہ بات روایت سے اور اس کی احتیاط سے بتا رہا ہوں۔ ایک اس دعا کے اندر منت ہے، منت ہے، اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا، تواضع ظاہر کرنا ہے۔ انسان کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو اس انداز سے بتاتا ہے، اور کوئی چھوٹی چیز ہو کہ یہ میری معمولی سی دال ساگ قبول کریں، دال دلیا قبول کریں، اور اگر بڑی ڈشیں ہوں جی میرا کھانا قبول فرمائیں۔ اس میں منت ہے، ربنا تقبل منا، تیری مہربانی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کمال چیز، کمال چیز۔ اپنے روزے کی قبولیت کا فکر، اپنے روزے کی محبوبیت کا فکر، اپنے روزے کی مقبولیت کا فکر،
یہاں تک ہے اس دعا کے بارے میں اور میرے تجربات میں مسلسل ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ وہ نعمت کوئی بھی ہے، روزہ نعمت ہے، پھر روزہ نعمت مل گئی، پھر اس کی قبولیت کا فکر، یہ نعمت ہے کہ اس کا فکر، اس کے اندر فکر آ گئی کہ اللہ آپ قبول کر دے، ایسا نہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یہ دعا پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پڑھنا۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ پر میں جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مجھے ملی ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے 3 بار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل، اس دعا کو پڑھا۔ کہا اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ نے مجھے جب لوٹایا ہے تو اس سے بڑی نعمت کر کے لوٹایا ہے، بڑی سعادت کر کے لوٹایا ہے، اور اس سے بڑی نعمتیں اور سعادتیں مجھے اللہ نے پھر عطا کی ہیں اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا اصل میں اس کی بارگاہ میں عمل کو قبول کراتی ہے، اگر نعمت ہے تو اس کو قبول کراتی ہے، اور دعا ہے اس کو قبول کراتی ہے، اس کریم کی عطا ہے اس کو قبول کراتی ہے۔ یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے۔ اگر آج روزے قبول ہو گئے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ کیسے خوش قسمت ہیں؟ اللہ پھر سے اگلے روزوں کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر سے اگلی نعمتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر سے اگلی سعادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اور صرف اگلی نہیں، نسلوں تک یہ سعادتیں، یہ نعمتیں، یہ عطائیں چلتی رہیں گی اس دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے قبولیت کا فکر بہت ضروری ہے، اور اس قبولیت کے لیے یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، بس ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادت بھی، ہماری یہ سعادت بھی قبول کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ سارے پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ آج 9 رمضان اور 9 رمضان کی مبارک اور سعادت دعا اور احساس میں نے آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ ضرور توجہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔